اس کے لیے عمران خان نے ڈیمانڈ کیا جوڈیشل کمیشن، اور اس کے بعد جو 26ویں ترمیم تھی، یہ سب اس کا نتیجہ ہے کہ ہم کہیں پہ انصاف کے لیے جا نہیں سکتے۔ پہلے بھی جو جج تھے عامر فاروق اور قاضی فائز عیسیٰ، امید الدین، اور یہ سب لوگوں کے پاس اب ڈوگر صاحب ہیں، کسی نے سب ان کے پاس پٹیشنز گئی ہیں، کیسز لے کر گئے ہیں، کوشش کی ہے۔ ابھی بھی جب بھی آپ ہائی کورٹ جائیں گے تو آج بھی ہائی کورٹ بالکل خالی تھا، اتنی بڑی عمارتیں اور اتنا بڑا وہاں پہ کام ہو رہا ہے، کوئی بھی نہیں تھا سننے کے لیے۔ آج حالانکہ تاریخ دی ہوئی تھی القادر کی، جو کہ 10 مہینے بعد القادر کی تاریخ ملی تھی، اور جو یہ سارا عاصم لاء کی وجہ سے ہو رہا ہے کہ ساری پاکستان کی جو یہ کورٹس ہیں وہ ملٹری کورٹس میں بدل چکی ہیں۔ جیسے ملٹری کورٹ کے فیصلے ہوتے ہیں ویسے یہاں پہ قانون، اسی قانون کے تحت یہاں پہ فیصلے ہو رہے ہیں۔ اور پھر افغانستان کا، کہ افغانستان میں امن ہوگا تو پاکستان میں بھی امن ہوگا۔ انہوں نے، آپ کو پتہ ہے، کل بھی ایک کہا تھا کہ میں اس کے بیچ میں پیرول پہ نکل کے میں ان کے اندر فیصلہ کروانے کی کوشش کر سکتا ہوں، کیونکہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ، ملٹری کور، جو یہ مارشل اور ڈکٹیٹرز ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی بندوق کے ساتھ فیصلے کرا سکتے ہیں، لیکن امن اس طرح نہیں کرا سکتے، کیونکہ ملٹری، آپ نے دیکھا ہی ہوگا پچھلے سب ڈکٹیٹرز کے دور میں کیا ہوا، اور یحییٰ خان کی تو سب نے کہا، ہسٹری میں ہم نے پڑھا ہوا ہے۔ اور اب یہ انہوں نے کہا کہ جو ڈیموکریسی ہوتی ہے، ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہوتی ہے، وہی پولیٹیکل سلوشن لا سکتی ہے اس جنگ، اور یہ جو جنگ ہو رہی ہے ادھر، اس کا حل صرف پولیٹیکل سلوشن سے ہے۔ اور جنہوں نے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا ہوا ہے وہ کبھی بھی اس پہ فیصلے نہیں کرا سکیں گے، کیونکہ ان کے پاس وہ مینڈیٹ تھا ہی نہیں۔ تو اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ اس کے اوپر بہت ضروری ہے ہم پولیٹیکل فیصلہ کروائیں، پولیٹیکل سلیوشن کرائیں، اور انہوں نے اپنے پیرول پہ کہا ہے کہ مجھے آپ نکالیں، میں اس کے ساتھ افغانستان ان لوگوں کے ساتھ مل کے اس کے اوپر فیصلہ، امن کا کرا سکتے ہیں، ورنہ دونوں طرف ہمارے مسلمان بھائی شہید ہو رہے ہیں، ہم سب دیکھ رہے ہیں۔ تو اس کے لیے انہوں نے یہ اپنا تجویز دیا انہوں نے، اور باقی اب ان کی 29 تاریخ تک، اور جو جمعے کے بعد جو وہ ہے پروٹیسٹ، اس کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ سب نکلیں KPK میں، اور جمعے کی نماز کے بعد جا کے وہاں پہ سب نے جوڈیشل کمیشن کی ڈیمانڈ کرنی اور احتجاج کرنا ہے۔ اور اب اگر جوڈیشل کمیشن نہ بنا تو جو اگلا حادثہ ہوگا وہ اس سے بھی بڑا ہو جائے گا، کیونکہ پہلے سے بڑھتا جا رہا ہے، جو بھی ظلم ہو رہا ہے وہ پہلے سے بڑھ رہا ہے۔ تو اس کی جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے۔ عمران خان ہمیشہ فیصلہ کہتے ہیں ڈیموکریسی کی طرح ہوئے، کورٹس کریں، انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ کسی جگہ ہم احتجاج سے فیصلہ کروائیں، وہ کہتے ہیں خود کورٹس میں فیصلہ ہو۔ تو امید ہے کہ ہماری کورٹس اب اس دفعہ کوئی حقیقی آزادی کا طرح، جو عمران خان کی حقیقی آزادی ہے اس کی طرف فیصلہ کریں گے، اور ہم نے سب نے حقیقی آزادی کی طرف اب جانا ہے۔ وزیر اعلیٰ کے لیے خان صاحب نے کوئی سجیشن دی ہے کہ کس کو کابینہ میں رکھا جائے؟ ایک نام تو بتایا تھا مزمل اسلم صاحب کا۔ نہیں، ہمیں نہیں پتہ، یہ تو صرف جو پیغام ہے وہ بتا دیا، صرف پیغام ہے آج کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیس کے بارے میں اتنا مختصر ذکر کروں گا، جو طرف آپا نے آپ کو ساری تفصیل بتائی ہے۔ خان صاحب کا جو کنسرن رہا ہے وہ یہ ہے کہ آج 16 اکتوبر ہے، 16 جنوری کو خان صاحب کی کنوکشن ہوئی تھی القادر والے کیس میں۔ آج 9 مہینے پورے ہو گئے۔ پاکستان کے عدالتوں کے جوڈیشل پالیسی کے مطابق کوئی بھی کیس جس میں کنوکشن ہو جائے اور کوئی بھی ملزم جیل کے اندر ہو، اس کے بیل پہ فیصلہ 2 مہینے کے اندر ہونا چاہیے، اور یہ فیصلے روٹین میں 1 مہینے کے اندر ہوا کرتے ہیں۔ جس طرح ہمایوں دلاور صاحب کے فیصلے کے بعد 1 مہینے کے اندر ہمارا فیصلہ ہوا تھا بیل والا، اسی طریقے سے اس میں بھی ہونا چاہیے تھا، لیکن انفارچونیٹلی 9 مہینے تک ہمارا کیس نہیں لگا۔
اس لیے آج بھی خان صاحب کا یہ کنسرن ہے کہ میں نے کبھی نہیں کہا کون سا جج میرا کیس سنے اور کس طرح نوعیت کی ججز میرے کیس بینچ میں بیٹھے. یہ دوسری والی حکومتیں تھیں جو کہا کرتی تھیں کہ فل کورٹ بنے لیکن اس میں فلانا جج نہ بنے. خان صاحب صرف یہ کہہ رہے کہ میں نے کہا ہے، ریکویسٹ یہ کی ہے کہ میرے کیس پہ جلد سے جلد فیصلے ہوں، انصاف پہ مبنی فیصلے ہوں. ہم نے کل بھی آپ کو فیکٹس اینڈ فگر دیے کہ پاکستان میں اس وقت 23 لاکھ کیسز لوور کورٹ جوڈیشری میں پینڈنگ ہے. وہ لوور جوڈیشری میں جو 23 لاکھ کیسز پینڈنگ ہے اس میں 8,14,000 کیسز کرمنل ہیں، اور 8,14,000 کرمنل کیسز میں 2,70,000 کیسز پنجاب میں پینڈنگ ہے. خان صاحب نے یہی ریکویسٹ کی تھی کہ میرے کیس کو ایسے چلائیں جو باقی 2,70,000 کیس آپ چلاتے ہیں. باوجود اس کے کہ میں سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کا رہبر اور رہنما ہوں، میں ایک سابق وزیر اعظم ہوں، لیکن ان سب چیزوں کو چھوڑے جس طریقے سے آپ باقی کیس چلا رہے ہیں میرا کیس آج تک وہی طریقے سے نہیں چلا. آج بھی وزیر اعلیٰ کی ملاقات نہیں ہو سکی، فیملی کی ممبرز کی ملاقات کبھی ہوتی ہے اور کبھی کی اجازت نہیں ہوتی، باوجود اس کے کہ یہ عدالت کا آرڈر ہے. اس ٹرائل جو چل رہا ہے اس عدالت میں یہ چھٹا فیصلہ ہونے جا رہا ہے. اس سے پہلے ایک ہمایون دلاور صاحب کے سامنے ہوا، پھر عدت والا تو شخانہ 1 اور پھر سائبر والا کیس ہوا، پھر القادر والا کیس ہوا. یہ چھٹا کیس ہونے جا رہا ہے اور ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے. خان صاحب نے اس لیے برملا کہا ہے کہ میں عدالتوں سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ نے انصاف کرنا ہے. جو بچہ کچا کسر ہے آپ عدالت، ہم آپ سے امید کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ انصاف کریں. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ آج بھی خان صاحب کے کیس ڈی لسٹ ہوا لیکن آگے کی ڈیٹ نہیں پڑی. اگر آگے کی ڈیٹ کل کی پڑتی، منڈے کے لیے پڑتی، تو خان صاحب اور بشرا بی بی کی کیس میں ہمیں بیل مل جاتی. اس لیے دیر سے انصاف کرنا بھی نا انصافی ہے. ہم انصاف کے لیے ریکویسٹ کر رہے ہیں اور ہمیں امید ہے اس بات پہ جب آزاد منش ججز کے سامنے، آزاد عدلیہ کے سامنے خان صاحب کے کیسز آئیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بری ہوں گے، وہ سرخ رو ہوں گے. یہ سارے کیسز سیاسی بنیادوں پہ بنے ہوئے ہیں، یہ بیس لیس کیسز ہے. جس طریقے سے سائپر کا کیس ختم ہوا ہے انشاءاللہ، جس طریقے سے عدت والا کیس ختم ہوا ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ باقی کیسز بھی اسی طرح ہوئے ہیں. یہ صرف پولیٹیکلی موٹیویشن ہے. تھینک یو جی. نہیں، ہم کہہ رہے ریزرویشن کی بات نہیں کی ہے، ہم نے انصاف کی بات کی کہ ہمیں جلد انصاف دے اور دیر سے انصاف بھی نا انصافی ہے. تھینک یو جی. تھینک یو. میں نے دے